ہمارا سسٹم جس طرح کا ہے اور جس طرح سے ہماری ایف آئی آر غلط ہے، ہماری انویسٹیگیشن غلط ہے، ہماری پروسیکیوشن غلط ہے، ہماری لا آف ایویڈنس غلط ہے. دیز آل تھنگ اوکے. اس وجہ سے میں اس سسٹم کے اندر کیپٹل پنشمنٹ کی حمایت نہیں کرتا. میں نہیں کرتا اور فلسافیکلی نہیں کرتا. اس وجہ سے ریاست کو کسی کی جان اس طرح لینا، اور وہی غریب لوگوں کی جان ہی لی جاتی ہے نا. کبھی امیر بندے کو پھانسی لگتا ہے. دیکھیے سوائے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے. ولید اقبال، آپ کی جماعت یہ تاثر دیتی ہے کہ انتخابات میں دھاندلی ہوئی، اور اگر اسے تسلیم کر لیتے ہیں اس دھاندلی کو تو مشرقی پاکستان جیسا سانحہ ہو جائے گا. کیا بتانا پسند کریں گے اس کھچاؤ کا حل کیا ہے؟ ہاؤ ٹو ریزالو دس تھنگ؟ کیا تمام اسمبلیاں توڑ دی جائیں؟ کیا نئے انتخابات کروائے جائیں؟ آئی تھنک جس طرح سے دو اس کے پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں جی. ایک تو یہ جو آپ نے کہی ہے کہ اثر نو سارا کچھ کیا جائے، اگر ہمارا سسٹم اس کا متحمل ہے، ہمارے پاس اتنی معاشی یا فسکل سپیس ہے، کیونکہ کتنے ارب روپے لگتے ہیں، 24 ارب روپے کتنا ایسا کوئی اماؤنٹ لگا نا، جو بھی وہ تھا سلسلہ یا اس کا ذکر آیا تھا کسی اماؤنٹ کا. لیکن اس کا ایک اور حل یہ ہے کہ جو واقعی اور یہ تاثر نہیں قائم کر رہے ہم، یہ تو ایک حقیقت ہے اور یہ دنیا بھر نے اس کا نوٹس لیا. واٹ از دی وے آؤٹ؟ میں آپ کے سوال کا جواب یہی دینا چاہ رہا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ حسر نو نئے الیکشنز ہوں، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو الیکشنز ہوئے ہیں ان کا آڈٹ ہو، اور ہم ایک لسٹ دے دیتے ہیں، دوسری پارٹیاں بھی اپنی لسٹیں دیں، بیکاز ہر پارٹی اگری ہے. آڈٹ کون کرے؟ آڈٹ اور اس کے یہ الیکشن کمیشن میں سے تو ہم نہیں کر سکتے. جوڈیشل کمیشن آڈٹ کر لے. جوڈیشل کمیشن کا فیصلہ کون کرے گا؟ جوڈیشل کمیشن کا فیصلہ ایک طرح دیکھیں نا، یہ گورنمنٹ کر سکتی ہے. جس طرح انہوں نے 2014 میں ایک جوڈیشل کمیشن ہی بنی تھی نا، چیف جسٹس جو ناصر الملک تھے ان کی صدارت میں 3 ججز کی کمیشن بنی تھی. اس کا فیصلہ ہمارے حق میں نہیں آیا تھا، میں صرف کہہ رہا ہوں، لیکن ہم نے اس کو قبول کیا. ولید اقبال، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ موجودہ انتخابات میں جو دھاندلی کا ایشو ہے اس کے لیے ایک جوڈیشل کمیشن بنانا چاہیے جو آپ کے لیے قابل قبول ہوگا. جی 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 بالکل ہوگا جی. خواتین حضرات، میں جا رہا ہوں بریک پر، جائیے گا نہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک خواتین حضرات. ہماری گفتگو ہو رہی ہے ولید اقبال صاحب سے. سر، آپ کے منشور میں یہ شامل ہے کہ سینٹ کی مدت 6 سال سے کم کر کے 5 سال کر دی جائے، اور سینٹ کے آدھے ممبران کا انتخاب عوام خود کرے. کیا آپ اس کا طریقہ بتانا پسند کریں گے کہ عوام کیسے منتخب کریں؟ متصادم کی بات تو تبھی ہونا کہ اگر وہ اس میں ترمیم نہ کی جائے. اگر ترمیم کر دیں تو وہ اس کے ساتھ مطابقت رکھے گا. اور ویسے مسئلہ سارا یہ ہے کہ یہ پارلیمانی نظام، اور پھر پارلیمانی نظام میں جب ہماری ہنگ پارلیمنٹس آتی ہیں تو پھر پرائم منسٹر جو ہے اس کی وجہ سے، اور خان صاحب یہ میں ان کی رائے براہ راست سنتا رہا ہوں کہ وہ بلیک میلنگ کا ایک سسٹم بن جاتا ہے. آپ بھی چاہتے ہیں کہ جو بلیک میلنگ کسی اور کے پاس ہے وہ آپ کے پاس آ جائے؟ نہیں، وہ پھر یہ ہے نا کہ آپ براہ راست جب عوام کی طرح سے الیکٹ ہوئے ہیں، عوام کی براہ راست فیڈریشن ہے، یہ خیال رکھیے گا. نہیں، فیڈرل سٹرکچر کو فیڈریشن ہے، ووٹر کہاں سے آئے گا؟ ووٹر کہاں سے آئے گا؟ فیڈرل سٹرکچر کو آپ کے الیکشن کا میتھڈ تو نہیں افیکٹ کرتا. ایک سیکنڈ، الیکشن کا میتھڈ تو نہیں افیکٹ کرتا. جی جی جی. اگر انتخاب براہ راست ہوگا تو اس فیڈریشن میں سب سے زیادہ ووٹنگ اسٹرینتھ ایک یونٹ کے پاس ہے. جی جی. اس بات کو بھی سامنے رکھیے گا. میری اس میں آپ کو جواب یہ دیتا ہوں کہ امریکہ میں بھی فیڈرل سٹرکچر ہے، لیکن وہاں پہ نظام ہی مختلف ہے، لیکن سربراہ ڈائریکٹلی الیکٹ ہوتا ہے. وہاں پہ فرانس میں بھی فیڈرل سٹرکچر ہے. دونوں جگہ پہ پارلیمنٹ نے ڈیموکریسی کا یہ کانسیپٹ نہیں جو آپ نے وراثت میں لی ہے، اور نہ ہی 1973 کا آئین جن بنیادوں پہ بنایا گیا کہ جو 2 ممالک کی آپ مجھے مثال دے رہے ہیں ان کے ایک میں تو آئین ہی نہیں ہے، اور دوسرے آئین میں بھی وہ طریقہ کار نہیں ہے جو پاکستان کے آئین میں ہے. ہاں جی، لیکن وہ طریقہ کار جو پاکستان کے آئین کا اب اس کے 50 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں نا جی، اور اس کا تجربہ سب نے دیکھ لیا ہے. مطلب آپ چاہتے ہیں کہ ترمیم کی جائے آئین میں؟ ترمیم کی جائے. 2 طریقے ہو سکتے ہیں، ایک ترمیم کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے، دوسرا ایک دستور ساز اسمبلی آ کے نیا آئین بھی دے سکتی ہے. ایک نیا آئین بھی دے سکتی ہے. This is very dangerous thing you are saying. ڈینجرس چیز کیا ہے؟ جب ایک دستور ساز اسمبلی کو لوگوں نے ولید اقبال، آپ کا یقین ہے کہ دوبارہ اس ملک کے اندر کوئی دستور بن سکتا ہے؟ اتنی انڈرسٹینڈنگ ہے صوبوں کے درمیان اور سیاسی قیادتوں کے درمیان؟ بالکل بن سکتا ہے جی، اور اس میں بہت سے جو مسئلے آتے رہے ہیں. آپ ایک نیا آئین چاہتے ہیں؟ ایک پاسبلٹی کو دیکھیں، پاسبلٹی آپ ایک نیا آئین چاہتے ہیں. ہاں جی، یہ اگر یہ بات تسلیم کر لی جائے کہ یہ آئین جو ہے ہمیں فیل کر گیا ہے،
اس نے نہیں ہماری کون ضرورت تسلیم کرے گا اس کو؟ اگر ہم تسلیم کر لیں ایز اے پولیٹیکل پارٹی ہم کہیں اگر اچھا ون پولیٹیکل پارٹی ایک بہت بڑی پولیٹیکل پارٹی ون اگر پولیٹیکل کہے پارٹی ول ڈیسائیڈ اٹ. نہیں لیکن اس کو پھر باقی اگر اس پہ آن بورڈ آئیں. یو آسکنگ فار اے نیو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان؟ One of the possibilities is yes, yes, but not as a میں نے کہا کہ as an unconditional requirement. سر آپ کے منشور میں یہ شامل ہے کہ سینٹ کی جو مدت ہے وہ 6 سال سے کم کر کے 5 سال کر دی جائے اور سینٹ کے آدھے ممبران کا انتخاب عوام خود کرے. ابھی سنیے گا اور مجھے سمجھائیے گا اس کا مطلب کیا ہے. سینٹ کے آدھے ممبران کا انتخاب عوام خود کرے. مجھے بتائیں کہ سینٹ کے جو آدھے ممبران ہیں ان کا عوام کیسے منتخب کرے اور پھر دوسرے جو آدھے ہیں ان کا کیوں نہ کرے؟ یہ تضاد ہے سوچ میں، یہ کیا ہے؟ دیکھیں جی اس میں ایک تو اس کے پیچھے سوچ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ سینٹ کا الیکشن جو ہے وہ ایک ہارس ٹریڈنگ اور ووٹ بائنگ کو پروموٹ کرتا ہے اور وہ ہمارا تجربہ رہا ہے. اور کے پی میں جب آپ نے دیکھا ایک موقع پہ کہ پیپلز پارٹی کے پاس کل 5 MPs اور 3 سیٹیں نکال لیتے ہیں. میں نہیں الجھتا، میں سیدھا سادہ سوال ہے، بڑا سمپل کویسچن ہے. یہ آپ کا منشور ہے؟ ہاں جی یہ آپ کا منشور بالکل ٹھیک ہے جی. میں بات مجھے کوئی الجھاؤ میں نہیں جانا. سوال میرا لیٹ می ریپیٹ مائی کویسچن. جی مدت اس کی کم کر دی جائے اور آدھے جو ہیں وہ براہ راست ہوں، آدھے جو ہیں وہ بل واسطہ ہوں. اچھا یہ جو ہے نا بل واسطہ اور براہ راست کیوں؟ اس کی وجہ میں بتا دیتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح کی پولنگ ہوتی ہے سینٹ کے الیکشن کی MPAs کی، اور جتنا چھوٹا الیکٹرل کالج ہوتا ہے اتنی زیادہ بدعنوانی ہوتی ہے. یہ واضح تجربہ ہے. تو پھر یہ ہے اگین یو نیڈ اے کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ. بالکل ایبسلیوٹلی. تو اس میں یا تو ایک تو ہے آدھا ان کو ڈائریکٹلی الیکٹ کر لی جائے اور باقی آدھوں کی پولنگ نہ ہو. پروپورشنل ریپرزنٹیشن پہ جس طرح ریزروڈ سیٹس پہ خواتین اور مائنورٹیز آتی ہیں نان مسلمز، اسی طرح ہر ایک پارٹی کو ایلوکیٹ ہو جائیں. آپ نے وعدہ کیا تھا کہ ریاست مدینہ کی طرح کے قوانین نافذ کیے جائیں گے، کیا مطلب آپ کا؟ دیکھیں جی اس میں ریاست مدینہ میں بہت سے ایلیمنٹس ایسے ہیں. سب سے جو آئی تھنک اس میں فورموسٹ ہے وہ ایک ہے سماجی انصاف جسے آپ کہتے ہیں، سوشل جسٹس. تو اس آئین میں نہیں ہے؟ اس آئین میں نہیں ہے سوشل جسٹس؟ نہیں وہ دیکھیں نا اس آئین میں تو ہے. اب ڈاکٹر طاہر القادری جن سے بہت سے لوگ اختلاف کرتے ہوں گے، انہوں نے تو کہا ہے کہ آپ کے آئین کے آرٹیکل 1 سے لے کے 40 تک کو صرف امپلیمنٹ کر دیں تو آپ ریاست مدینہ بنا سکتے ہیں. تو آپ یقین رکھتے ہیں طاہر القادری کی سوچ؟ میرے خیال میں انہوں نے آن پیپر جو بات کی ہے اور جو ہمارے آئین کے وہ پروویژنز ہیں، میں آپ کو گنوا رہا ہوں نا، پہلی سے لے کے 40 آرٹیکل تک جو ہے، ٹھیک ہے. تو ہم واقعی ایک فلاحی ریاست، یہ ان کے الفاظ ہیں اور وہ کانسٹیٹیوشنل لاء کے بڑے اچھے ایکسپرٹ ہیں. میری والدہ کے ٹیچر رہے ہوئے ہیں. میرے والد نے ان کو PhD کے سپروائزر تھے، ان کے PhD کی تھیسس کے. تو ہم جانتے ہیں ان کی انٹلیکچوئل ورک کو. یہ بات انہوں نے بالکل ٹھیک کی ہے. کیا آپ آئین کے آرٹیکل 62-63 کو ختم کرنا چاہتے ہیں یا اس شکل میں واپس لانا چاہتے ہیں جو اس کی اوریجنل شکل تھی ضیاء الحق سے پہلے؟ جی جو اوریجنل شکل تھی ضیاء الحق سے پہلے، میں سمجھتا ہوں وہ بالکل صحیح شکل تھی اور اسی میں ہونا چاہیے ان کو. میرے خیال میں شاید میری پارٹی اس سے اختلاف کرے، لیکن میں خان صاحب کے اس 2006 والے بیان کی تائید کرتا ہوں جب انہوں نے کہا تھا کہ اگر 62-63 پر عمل کرانا ہے تو وہ تو فرشتہ ہی کر سکتے ہیں. ٹھیک، آگے یہ انہوں نے کہا تھا ایک موقع پہ. آپ نے جنرل، میرے سوال کو غور سے سن لیجیے گا، آپ نے جنرل قمر جاوید باجوہ کی مدت ملازمت میں توسیع کرتے ہوئے یہ موقف اختیار کیا کہ قومی سلامتی کی پالیسی کی تیزی سے تکمیل وقت کی اہم ضرورت ہے، کیونکہ پاکستانی عوام کی فلاح و بہبود قومی سلامتی کے بنیادی ڈھانچے سے منسلک ہے. میرا سوال یہ ہے کہ ایک چیف آف آرمی سٹاف کی مدت ملازمت میں توسیع آپ کے نزدیک کیوں کر قومی سلامتی کے مترادف تھی؟ یہ میرا بیان تھا یا میری پارٹی کا بیان تھا؟ یہ میرا ذاتی بیان تھا. اگر یہ میری سٹیٹمنٹ تھی، میں نے ایسی سٹیٹمنٹ دی تو کوئی نہیں، لیکن اگر تھی تو میں سمجھتا ہوں بہت بڑی غلطی کی تھی، بہت بڑی غلطی کی تھی. میں نے بہت غلط سٹیٹمنٹ دی تھی. میں اس سے بالکل جو ہے اس سے ریٹریکٹ کرنا چاہتا ہوں. 2 فروری 2021 قائمہ کمیٹی ڈیفنس کا ان کیمرہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ولید اقبال نے کہا کہ قومی سلامتی کی پالیسی کی تیزی سے تکمیل وقت کی اہم ضرورت ہے، کیونکہ پاکستانی عوام کی فلاح و بہبود قومی سلامتی کے بنیادی ڈھانچے سے منسلک ہے. You were presiding that. جی میں سینٹ کی ڈیفنس کمیٹی کا چیئرمین تھا 2019 سے 2021 تک، اور بالکل یہ ترمیم میرے ہی کمیٹی سے ہو کے گئی تھی اور 40 منٹ اس کے اوپر ڈیبیٹ ہوئی تھی اور یہ سارے PMLN PPP والے بھیگے بلے بن کے بیٹھے ہوئے تھے. لیکن یہ بیان میں نے نہیں دیا. میں اس کی تردید کرتا ہوں. یہ غلط رپورٹنگ ہے. جب ایک اجلاس ان کیمرہ ہوا ہے، ویسے میں بتا رہا ہوں ایسی کوئی بات میں نے اس اجلاس میں نہیں کی تھی.
ان کیمرہ اجلاس کی تو ویسی رپورٹنگ نہیں ہوتی. یہ جس نے بھی رپورٹ کیا ہے اور جس جریدے میں بھی آیا ہے, اگر میرے نالج میں آ گیا ہوتا میں اس کی تردید کر دیتا, لیکن میں آج تردید کر رہا ہوں. میں نے ایسا کوئی بیان نہیں کیا. اگر آپ اقتدار سے محروم ہو جائیں تو فوج کی تباہی اور وطن کی سالمیت جو ہے آپ کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتی؟ نہیں جی, وطن کی سالمیت ہر لحاظ سے اہمیت رکھتی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس بات کو بھی ہمیں ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے کہ ایک ہی ادارہ ملک کا جو ہے باقی چیزوں پہ حاوی نہیں ہو سکتا. اس ہونے سے بھی ایک لاپ سائیڈڈ سچویشن کے اندر ایک ملک آگے نہیں بڑھتا, بلکہ وہ تنزل کی جو ہے وہ طرف جاتا ہے. لیکن ایک سوال پھر یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ملک کی سلامتی اور فوج کا وجود جی عمران خان کے اقتدار کے ساتھ مشروط ہے؟ کیا اس بیان کی وجہ یہ نہیں کہ اگر لانگ مارچ ناکام ہو جائے تو آپ اس قسم کا بیان دیں؟ نہیں, ملک کی سلامتی میں سمجھتا ہوں اور ہماری فوج کا وجود جو ہے وہ منحصر اس چیز پہ ہے کہ ہمارے تمام ادارے بشمول اور خاص طور پہ ہماری فوج کے اپنی اپنی آئینی ذمہ داریوں کے مطابق کام کریں اور اپنی جاب ڈسکرپشن تک محدود رہیں. خاص آپ کی جماعت کو قومی اسمبلی چھوڑنی چاہیے تھی, 2 صوبائی اسمبلیاں توڑوانی چاہیے تھیں, کیا یہ جمہوریت ہے؟ دیکھیں جی, اس وقت میرے خیال میں وہ جو موروثی حالات تھے وہ دونوں فیصلے درست تھے. مجھ سے جب رائے لی گئی تھی میں نے دونوں فیصلوں کی مخالفت کی تھی. میں نے یہ کہا تھا اسمبلیوں سے استعفے نہیں دینے چاہیے اور اسمبلیاں نہیں توڑنی چاہیے, لیکن وہ فیصلے درست تھے, آئیڈیل ورلڈ میں بالکل درست اس لیے تھے کہ مخالفت کی تھی نا. میں نے مخالفت ضرور کی تھی, لیکن جب یہ فیصلے ہو گئے تو میں ان کے ساتھ کھڑا تھا اور ابھی بھی کھڑا ہوں. کیونکہ کیا ہوا؟ کیونکہ آئیڈیل ورلڈ میں ہونا یہی چاہیے تھا کہ ان کے نتیجے میں آئین پہ عمل ہونا چاہیے تھا, جو نہیں ہوا. IMF کو یہ خط لکھنا کہ پیسے مت دو اچھی بات ہے؟ خط میں نے پڑھا ہے جی, ایسی کوئی بات نہیں یہ کہ پیسے نہیں, مت دو, کہ پیسے مت دو, یہ خط نہیں, یہ خط نہیں, بالکل نہیں لکھا کہ پیسے مت دو. حوصلہ ولید. شوکت ترین نام کا ایک آدمی, جانتے ہیں آپ اس کو؟ جی جی بالکل جانتا ہی ہوں. واز یور فائنانس منسٹر. جی 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 آپ کو پتہ ہے 2 صوبوں میں آپ کی حکومت تھی. جی جی انہوں نے ان 2 صوبوں کے وزیر خزانہ کو کہا کہ یہ خط لکھ کے مجھے بھیج دو کہ ہم نے جو گارنٹی دی ہے صوبوں نے, ہم اس گارنٹی کو سٹینڈ نہیں کریں گے. کیا یہ اچھی بات ہے؟ دیکھیں جی, اس کے اوپر تو ان پہ FIR ہوئی ہے نا جی. نہیں, میں آپ سے وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ڈسکس دی میرٹ اینڈ ڈی میرٹ آف اے کیس. میں لیگل کیس کی بحث میں نہیں جا رہا. میں اس کے اوپر کوئی جواب نہیں دینا چاہتا. ٹھیک ہے, میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں جس خط کی آپ بات کر رہے ہیں جو کہ 2024 میں لکھا گیا, میں اس کی بات نہیں کر رہا سر. آپ مجھے دھکے سے لا رہے ہیں 2024 میں نہیں کر رہا. اور بتائیں کیا کہا, اب یہ بھی سن لیں. شوکت ترین نے کہا کہ ہم سب چاہتے ہیں کہ ان پر دباؤ بڑھے, وہ ہمیں اندر کر رہے ہیں, ہم پر دہشت گردی کے الزامات لگا رہے ہیں, یہ بالکل اسکاٹ فری جا رہے ہیں, انہیں ایسا نہیں ہونے دیا جائے. یہ تھا رویہ. چلیں آگے چلتے ہیں. کیا آپ 9 مئی کے واقعے کی مذمت کرتے ہیں اور کیا آپ چاہتے ہیں کہ اس کی مکمل تحقیقات ہوں؟ بالکل دونوں باتوں کی جی. 9 مئی کو کیے گئے وائلنس کی مکمل مذمت ہے اور اس پہ بالکل ایک شفاف اور آزادانہ تحقیق جو ہے وہ ہونی چاہیے, انویسٹیگیشن. کون کرے؟ اگین مائی کوشچن. وہی کوئی جوڈیشل کمیشن. کیا آپ اس جوڈیشل کمیشن کو تسلیم کر لیں گے؟ بالکل جی, اس کے سامنے جا کے شہادتیں بھی دیں گے جی. ٹھیک ہے. کیا آپ کور کمانڈر کانفرنس کے اس عزم کی حمایت کرتے ہیں کہ فوج اور عوام کے درمیان دراڑ ڈالنے والوں کی کوششوں کو ناکام بنا دیا جائے گا؟ مجھے اس پہ رائے کا اظہار کرنے کی کیا ضرورت ہے جی. اگر فوج محسوس کرتی ہے کہ ان کے درمیان دراڑ پیدا ہو رہی ہے تو, اور وہ صرف کچھ لوگوں کے بیانات کی وجہ سے یا کچھ لوگوں کی سرگرمیوں کی وجہ سے ہو رہی ہے اور اپنے وہ خود احتسابی کا اس میں کوئی پروسیس نہیں ہے, تو فوج اس کی بہتر جب فوج آپ کے ساتھ ہوتی ہے تو ان سے اچھا کوئی نہیں. جی میرے خیال میں اس کا آسان جواب یہ ہے کہ فوج کو پاکستان کے آئین کے ساتھ ہونا چاہیے. بالکل آئین کے ساتھ ہو, آئین کے ساتھ ہو تو سارے مسئلے حل ہو جائیں. پرنسپلی آپ کیا دیکھیں, آپ یو آر اے ویری, آپ چونکہ وکیل ہیں نا تو اس لیے ایسی باتیں. میرا سمپل سوال ہے, فوج میرا ساتھ دے تو اچھی ہے, یہ رویہ بھی اچھا ہے. دیکھیں جی, اس رویے کے اندر ایک بنیادی فیکٹر کیا ہے, کسی کے ساتھ ہونا ہے. اس وقت بھی تو کر رہی تھی جب آپ کو لاری تھی, جب آپ کہہ رہے, جب آپ کے وہ فیصلے کر رہی تھی, آپ کے لیے ووٹ لے کے آتی تھی, آپ کے لیے بجٹ منظور کرواتی تھی. میں تو وہی دہراؤں گا نا جی کہ آئینی دائرے میں سب لوگ کام کریں بشمول فوج کے اور خاص طور پہ فوج کے, تو بہت بہتر. اور وہ نہ کریں, حکمران نہ کریں جو ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں. بالکل جی, حکمران بھی کریں جی, اور بالکل وہ the role of the armed forces is very clear. I am not discussing the role of the armed forces in the
in the constitution. اور میرا سوال بڑا سمپل ہے. دیکھو چلے میں سوال جو سوال ہے وہ اس رول سے ہی باہر ہے. نہیں تو میں تو کہہ رہا ہوں جب وہ رول آپ کے ساتھ ہو پھر ٹھیک ہے. نہیں جی وہ رول عمومی طور پہ ہر ایک کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے کہ وہ اپنے کام سے کام رکھے. نہیں میرا بڑا اس ایریا میں بڑا واضح سوال ہے. جب وہ رول ایک پارٹی کے لیے ہو تو وہ ٹھیک ہے. نہیں جی نہیں کسی پارٹی کے لیے بھی نہیں ہونا چاہیے. That's good. پاکستان میں اصل طاقت کی تکون کیا ہے؟ طاقت کی تکون سے کیا مطلب ہے جی؟ Triangle. نہیں وہ تو ٹرائنگل کا لفظ تو میں سمجھ گیا. اصل طاقت کی تکون کیا ہے جی؟ کیا ہے؟ مجھے یہ پتا ہے جی کہ اس وقت اور بتدریج جی پاکستان میں طاقت کا سرچشمہ عوام نہیں ہے جو کہ ان کو ہونا چاہیے. اور میرا خیال یہ تکون شکون جو ہیں ان کو ہمیں ان سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے. کیسے؟ ہمیں جو جن ملکوں نے ترقی کی ہے جو ہم سے آگے نکل گئے ہیں ان کی مثالیں دیکھنی چاہیے ترقی یافتہ ممالک کی. اور جو جمہوری نظام کی مضبوطی نے ہمارے اپنے خطے میں دیکھ لیں کس کس کو کہاں کہاں تک پہنچا دیا ہے اور ہم کہاں کہاں کشکول لے کے. جس آئین کی بات آپ کر رہے ہیں ایک نئے آئین کی جی کیا اس کے بارے میں کبھی آپ کی پارٹی کے اندر کوئی ڈبیٹ ہوئی ہے؟ نہیں جی اس اتنی ٹیکنیکل ڈیٹیل میں تو بات نہیں گئی لیکن یہ باتیں جو آپ نے پڑھ کے بتائی ہیں کہ ایسے اسٹرکچرل چینجز جن کی ضرورت ہے کہ پرائم منسٹر کا براہ راست انتخاب ہو جس میں یہ سینٹ کے انتخاب کے بارے میں یہ باتیں ہوں یہ سسٹم کو امپروو کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں جی بالکل.